مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام آکاش علی ناصر ہے اور آج آپ سب کے سامنے ایک بہت اچھے عنوان کے ساتھ، آپ سب کے سامنے ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسا لفظ جس کے بارے میں ہر مسیحی کو جاننا، ہر مسیحی کو پتہ ہونا ضروری ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے یسوع مسیح کو قربان کیا گیا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے قادر مطلق باپ، جس نے اپنے بیٹے کو اس ساری قربانی کے سلسلے میں سے ہو کر گزرنے دیا، یہ وہ لفظ ہے جس کی سزا ہمیں ملنی تھی۔ یہ وہ لفظ ہے جس نے یہ سارے عمل میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ لفظ ہے لفظ گناہ۔ تو ہم آج گناہ کے بارے میں بات کریں گے کہ لفظ گناہ کے مطلب کیا ہے، گناہ کا مطلب ہے کیا، گناہ ہوتا کس طرح سے ہے، گناہ کرنے کے یا اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم اس سے بچ کس طرح سے سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے لفظ گناہ کے لفظی مطلب پر غور کرتے ہیں۔ جب ہم لفظ گناہ کے لفظی مطلب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گناہ وہ عمل، سوچ یا رویہ ہے جو خدا کی مرضی کے، اس کے قوانین کے اور اس کے کلام کے خلاف ہو۔ یعنی ایسا کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی رویہ جو خدا کی حکم کی نافرمانی کرے یا نافرمانی ہو اور اس کے پاک معیار سے ہٹ کر ہو، اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بڑا چھوٹا، ہر وہ کام جو خداوند کے پاک معیار سے ہٹ کر ہو، اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ہم اس کو ابھی دیکھیں گے کہ ڈکشنری کے اعتبار سے ہمیں کیا اس کی تعریف ملتی ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہر وہ کام جو الہی ذات کے قوانین کے خلاف ہو، وہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے عبرانی اور یونانی زبان میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہی تعریف اس کی سامنے نظر آتی ہے کہ ہر وہ کام جو ذات الہی کی شان میں یا ذات الہی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ گناہ گنا جاتا ہے۔ آگے ہم ابھی اس کے بارے میں اور بہتر طور پر جانیں گے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، جس کسی نے گناہ کیا وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ گناہ شریعت کے خلاف ورزی ہی ہے۔ یعنی جس کسی نے گناہ کیا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ گناہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس کو ہم بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اپنے ساتھ بائبل میں سے اور دیگر حوالہ جات کی مدد لیں گے، جن سے ہمیں اور بہتر طور پر پتہ چلتا چلا جائے گا کہ چیزیں کس طرح سے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا رومیو اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک بہت خوبصورت ایک آیت ملتی ہے جس کے اندر بہت واضح طور پر بیان ہے کہ پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ یہاں پر ہمیں جو موضوع واضح نظر آتا ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ گناہوں کی پہچان کے حوالہ سے ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے لکھا ہمیں نظر آتا ہے پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور 4 آیت میں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر وہ کام جو خداوند کے خلاف ہے، خداوند کی نافرمانی ہے، وہ گناہ ہے۔ اور پھر ہم دوسری طرف اس کو دیکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس کو اور گہرے طور پر کہ لکھا ہے کہ sin is the violation or breaking of the law. Sin is the violation or breaking of the law. What type of law?
अब हम इसके قوانین کے بارے میں جانیں گے کہ وہاں پر ہمیں پتہ تو ہے کہ ہر قسم کا قوانین یا ہر قسم کے جو کام ہے جو خداوند کے خلاف کرتے ہیں ہم یا نافرمانی کرتے ہیں وہ گناہ ہے، لیکن اب کس قسم کے گناہ اور کس قسم کے قوانین، کس قسم کے کام ہیں، ہم ان کے بارے میں اب جاننا شروع کریں گے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تاریخی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہودی ربیوں نے بہت سے ایسے قوانین بنائے تھے جن کو ہمیں پورا کرنا لازم تھا، یعنی یہودی لوگوں کو مکمل طور پر ماننا، ان کو پورا کرنا بہت ضروری تھا اور وہ ان کو کیا بھی کرتے تھے۔ ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کے عداول کرنے والا ٹھہرا۔ یعنی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں کہ ہم نے زنا کر لیا یا زنا سے ہم باز آ گئے اور کسی کی جان لے لی تو ہمارے اوپر گناہ نہیں، لیکن بائبل صاف بیان کرتی ہے کہ اگر آپ نے زنا نہیں کیا اور کسی کا خون کیا تو بھی آپ عدالت کے اندر پیش ہوں گے، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ شریعت کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے قوانین کیا کیا ہے۔ ہم جب خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 10 حکم نظر آتے ہیں جو خداوند نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیے۔ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں بہت واضح طور پر ایک حکم خون نہ کرنے کا بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 10 حکم ایسے ہیں جو ہمیں خداوند کے قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کیا کیا قوانین دیے ہیں اور ان کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب ان قوانین سے آگے بڑھنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم نے ان قوانین کو مان لیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑھتے ہی ہمیں اور بھی قوانین نظر آتے ہیں جو بائبل کی روح سے ہمیں ماننے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت، لکھا ہے لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو گناہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے طرفداری کرنا، کہ ہم کسی امیر کو دیکھ کر اس کی طرفداری کرتے ہیں، اور اگر کسی بڑے پیسے والے کو دیکھ کر اس کی طرفداری کرتے ہیں تو وہ بائبل بیان کرتی ہے اگر آپ اس شخص کی جو غلط ہے اور پیسے کی بدولت یا اور کسی چیز کی بدولت یا اور کسی اتھارٹی کی بدولت آپ اس کی طرفداری کرتے ہیں تو بائبل آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے، یعنی شریعت آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ پہلا ہمیں نظر آتا ہے کہ طرفداری کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ تو ہم اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ 4 باب اور اس کی 17ویں آیت، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ خداوند کا کلام واضح طور پر ہمیں سکھاتا اور تربیت اور تعلیم دیتا ہے کہ جو کوئی یہ جانتا ہے کہ بھلائی کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی بھلائی کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں کچھ دے رہا ہوں یا کسی کو کچھ دے رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں تو وہ بھلائی کا کام ہے، اور اس کے پاس وسائل بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے اس کی مدد نہیں کر رہا، تو بائبل صاف طور پر بیان کر دیتی ہے اگر وہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ گناہ ہے کہ اگر اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس خداوند کا دیا ہر ایک دولت ہے، اس کے پاس تعلیم کی دولت ہے، اس کے پاس پیسے کی دولت ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے، اور وہ کسی دوسرے کو دینے سے قاصر ہے، کسی کو دے نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ خداوند کا کلام اس کو کیا قرار دیتا ہے؟ گناہ۔
یعنی وہ کام جو خداوند کے حکم کے خلاف وہ کر رہا ہے، کہ اگر خداوند نے اس کو دیا ہے اور وہ دوسروں تک اس چیز کو نہیں پہنچا رہا تو وہ اس کے یہ گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں آیت میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر a proud heart، تکبرانہ دل رکھنا۔ اس کے حوالہ کے لیے میں آپ دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور 4 آیت۔ امثال 21 اور اس کی 4 آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ سو پہلا بلند نظری اور دل کا تکبر، جس کے بارے میں نے ابھی بات کی، a proud heart یعنی دل کا تکبر رکھنے والا، سب کچھ ہے اور اس کے ذہن میں غرور ہے، تکبر ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے گناہ ہے، کہ وہ اپنے آپ ہی کے اندر غرور کر رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو کر رہا ہے، جو دل کے اندر تکبر اپنے رکھ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے گناہ ہے۔ اب چوتھی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ایکٹ اگینسٹ فیتھ، ایکٹنگ اگینسٹ فیتھ یعنی عمل کرنا ایمان کے خلاف۔ تو ہمیں اس کے حوالہ کے لیے دیکھیں گے رومیو 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ رومیو اس کا 14واں باب اور 23ویں آیت جب ہم یہاں پر اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے خلاف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ یعنی جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے، جو کچھ ایمان سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ ایمان نہیں رکھتے، آپ ایمان میں زندگی بسر نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے کہ ہم نے خداوند سے اس مقصد کے لیے دعا کی، اور آپ ایمان نہیں رکھ رہے، آپ کسی پیر کے پاس بھی جا رہے ہیں، آپ کسی اور دوسرے فرد کے پاس بھی جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس کام کے لیے دعا کریں، ہمارے اس کام کا حل نکال دیں، کسی ایم ایل اے ایم پی کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے اس کام کا حل نکال دیں۔ تو اگر آپ اعتقاد نہیں کرتے، اگر آپ نے اپنے سب کچھ خداوند پر چھوڑ دیا ہے تو آپ کو اعتقاد کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اعتقاد اور ایمان نہیں رکھتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ گنا جاتا ہے۔ یہ بائبل ہمیں صاف تعلیم دیتی ہے۔ سو ابھی ہم بات کریں گے کہ گناہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ سو اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، جو مطلب آج میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے کہ عموماً ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، مسیحی نوجوان ہیں، ان کو گناہ کی انڈرسٹینڈنگ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں واضح طور پر بتاتا چلا جاؤں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک اس کی تعریف کے بارے میں جانا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں جانا ہے کہ گناہ کے قوانین کیا ہیں، کہ مطلب کون سے قوانین ہیں جن کو توڑنے سے ہم خداوند کی حضوری میں گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ 10 احکام ہیں جو ہمیں خروج کی کتاب میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر اور اسی طرح کے ہے، جس طرح سے طرفداری کرنا، کچھ اچھا نہ کرنا، اس کے بعد پراؤڈ ہارٹڈ ہونا یعنی دل کے اندر تکبر رکھنا، ایکٹنگ اگینسٹ فیتھ یعنی ایمان کے خلاف عمل کرنا، یہ ہم نے چیزیں دیکھی۔ اب اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہم انسانی طور پر کس طرح سے گناہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے سوچ کا گناہ، جیسے کسی کے لیے حسد، نفرت یا بری خواہش رکھنا، یہ سوچ کا گناہ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت واضح طور پر ہمیں تعلیم دی کہ جو کوئی کسی عورت کی طرف بری نظر سے یعنی بری سوچ سے، دا پوائنٹ یعنی وہ پوائنٹ جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے کام، جہاں سے پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے کام، وہ سوچ کا گناہ ہوتا ہے۔
अगर आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने इस बंदे का बुरा करना है, तो आप सोच का गुनाह कर रहे हैं, आपके लिए वो गुनाह माना जाएगा। सो पहला हमें नजर आता है सोच का गुनाह। दूसरा हमें नजर आता है जुबान का गुनाह, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाइबल हमें वाज़ह तौर पर बयान करती है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, जिसके अंदर शामिल है झूठ बोलना, चुगली करना, गाली देना, इल्ज़ाम तराशी करना, खुदावंद के हुजूर गलत अल्फाज इस्तेमाल करना। ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़ुबान के गुनाह में शामिल होती नज़र आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर अमल का गुनाह। अमल के गुनाह में शामिल है चोरी करना, ज़ना करना, कत्ल करना और दीगर ऐसे गुनाह जो शामिल है जो हम फिज़िकली करते हैं, यानी अमली तौर पर करते हैं। उसके बाद जो चौथा हमें गुनाह नज़र आता है, नेकी को छोड़ देना भी गुनाह है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक हवाला दिया। यकूब उसका चौथा बाब और 17वीं आयत, जिसको भलाई करना मालूम है लेकिन वो नहीं करता, इसके लिए ये गुनाह है। यानी नेकी को छोड़ देना भी एक गुनाह है। मतलब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा करते करते उस काम को छोड़ देते हैं, यानी एक दफ़ा किया और उसके बाद आपने दोबारा उस शख्स के बारे में जाना ही नहीं, तो ये भी आपके लिए गुनाह मुकर्रर कर दिया जाता है। ये हमें बाइबल के अंदर से मिलता है कि जो कोई भलाई करना जानता है, जिस किसी के पास सब कुछ मौजूद है और वो भलाई नहीं करता, वो किसी की मदद नहीं करता, तो वो गुनाह करता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह को वाज़िया तौर पर यानी गहरे तौर पर हम सब के ऊपर ज़ाहिर किया कि गुनाह है क्या। गुनाह सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि इसका ताल्लुक़ रूहानी तौर पर है। हमने अभी देखा कि सोच का गुनाह, ज़ुबान का गुनाह, अमल का गुनाह, नेकी को छोड़ देने का भी गुनाह, हमें इसके हवाला जात हमें वाज़ह तौर पर मिलते हैं बाइबल में। इसी तरह से गुनाह का ताल्लुक़ जो है रूहानी तौर पर भी है। हम पहाड़ी बाज़ में जब देखते हैं तो यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत में कि अगर किसी ने सोच रखी, सिन इज़ द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग द लॉ अबाउट मर्डर। सो हम ये वहाँ पर देखते हैं कि अगर हम खुदावंद के उन कवानीन को तोड़ते हैं या सोच ही रखते हैं, क्योंकि ये काम आइडिया से शुरू होता है, सोच से शुरू होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम रूहानी तौर पर भी कमज़ोर होते जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत कि जीसस शो द sin beings in the mind। यीशु मसीह ने इस हवाला में हमें वाज़ह तौर पर बता दिया कि गुनाह जो है वो इंसान के दिमाग के अंदर जो है डेवलप होता है। वो इंसान अपने दिमागी तौर पर जब गुनाह का इरादा करता है, आरजू करता है, तो तब वो गुनाह के अंदर शामिल हो चुका होता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो भी खून करे वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। सो हमें यहाँ पर ये पूरा पैसेज मिलता है कि एंड पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें वाज़ह कर देते हैं कि जो सोच रखता है, सोच, माइंडसेट, जब आपका माइंडसेट गुनाह करने का हो जाता है तो तब हम गुनाह में शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह हम देखेंगे यकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत हमें क्या बताती है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे यकूब का आम खत पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बड़ा हो चुका तो मौत पैदा करता है। सो फर्स्ट डिज़ायर यानी आरजू, आपकी जो आरजू है वो गुनाह को पैदा करती है। आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रही है वो आगे गुनाह को पैदा करती है, और जब गुनाह पैदा हो जाता है तो फिर मौत वाक़या होती है। वो रूहानी मौत की बात हो रही है। अभी हम जो रूहानी एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, रूहानी तरीक़ाकार पर बात कर रहे हैं, रूहानी
اس ادوار پر بات کر رہے ہیں کہ جسمانی طور پر تو ہم نے ان 4 چیزوں سے گناہ کیا، لیکن ان چاروں سے گناہ کرنے سے اب روحانی طور پر ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اب ہم روحانی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ڈیزائر یہ ایک روحانی عمل ہے۔ ڈیزائر آپ کے اندر یعنی آرزو آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ گناہ کو عمل میں لانے کا، یعنی وہی بات جو سوچ کا گناہ ہے، سوچنا، اس کے بعد اس کو زبان پہ لانا، پھر عمل میں لانا، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے بہت معنی رکھتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ سو آپ جب کچھ بولیں، آپ جب کچھ سوچیں تو مثبت سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ کریں۔ اسی لیے ایک مثال بہت مشہور ہے، تھنک پازیٹیو ڈو پازیٹیو، کہ ہمیشہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے۔ سو اسی طرح سے بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ ڈیزائر یعنی جو آرزو آپ رکھتے ہیں وہ اگر غلط ہے تو وہ گناہ کو پیدا کرتی ہے، اور گناہ آگے موت کو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں sin is the breaking of the 10 commandments۔ اب ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ جو گناہ ہے وہ 10 احکام کو توڑنا بھی ہے۔ تو جب ہم 10 احکامات کو توڑتے ہیں تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں۔ اوکے، ابھی ہم آگے بات کریں گے بہت اہم عنوان کے بارے میں کہ گناہ کیوں ہوتا ہے۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ بریکنگ، اگر ہم کسی بھی رول کو توڑ رہے ہیں، if we disobey to God، اگر ہم خداوند کی تابعداری نہیں کر رہے تو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو انسان چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ سو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ انسان کی طبیعت میں داخل ہو گیا جب آدم اور حوا خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب آدم اور حوا نے خداوند کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ گناہ کی طبیعت جو ہے ہم میں شامل ہوگی، وہ نافرمانی ہم میں بھی شامل ہوگی، کیونکہ اس لیے انسان خود سے پاک نہیں رہ سکتا، اور اسے خدا کی مدد اور معافی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اور گناہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ Every rule breaking if we disobey to God by actions, words, thought, that's sin۔ اگر ہم خداوند کی تابعداری اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے، اپنے خیالات سے نہیں کریں۔ ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں رانگ موٹیویشن۔ اگر آپ کو کوئی شخص رانگ موٹیویٹ کر دے تب بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ سو پہلے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے توبہ کرنا، ریپینٹ، توبہ کرنا، اینڈ اوبیڈینس، اطاعت کرنا، تابعداری کرنا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم خداوند کے نزدیک آتے ہیں، خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اس خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے، اس خداوند کے جلال کے، خداوند کے قریب آتے ہیں، اور پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اطاعت کریں، تابعداری کریں، اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہوں۔ سو خداوند آج ہمیں برکت دے اور توفیق دے کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ اس گناہ کا فدیہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دے دیا ہے۔ ہمارے گناہوں کی خاطر خداوند یسوع مسیح نے سزا اٹھائی ہے۔ سو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، توبہ کریں، پھر ہم کیا کریں؟ تابعداری کریں۔ جب ہم تابعداری کریں گے تو تب ہم نہ اپنے اعمال سے گناہ کریں گے، نہ الفاظوں سے گناہ کریں گے، نہ خیالات سے گناہ کریں گے، اور نہ ہی کوئی رانگ موٹیویشن ہمیں گناہ کرنے پر مائل کر پائے گی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔